اس سیشن کے اندر میں آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں کامبو باکس یوز کرنے کے طریقے بتاؤں گا. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل. مائکروسافٹ ایکسل میں سب سے پہلے ہم لوگ دو شیٹس کا کام کرتے ہوئے کچھ فارمولے اور کامبو باکس پہ کام سیکھیں گے. پہلی شیٹ کا نام ہم لوگ ڈیٹا ریکارڈ اور دوسری کا نام ڈیٹا بیس رکھ لیتے ہیں. ڈیٹا بیس کی شیٹ پر ہم ایک سمپل ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں جس میں امپلائی نیم، امپلائی کے ورک آورز، پیمنٹ، ٹیکس ڈیڈکشن اور ٹیک ہوم اس کا مینشن کر رہے ہیں. پیمنٹ ہم دے رہے ہیں 100 روپیز پر آور. ٹیکس ڈیڈکشن کریں گے 3.5%. ایک چھوٹی سی ڈیٹا بیس جس سے ہم لوگ صرف 5-6 ریکارڈز ایڈ کریں گے. کچھ فارمیٹنگ بھی ساتھ ساتھ ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. امپلائی ڈیٹا بیس میں امپلائی کے نام ہم ٹائپ کر لیتے ہیں. ان کے ورک آورز بنا لیتے ہیں. پیمنٹ پر آور لائک دس اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی پر آور سیلری انٹر کرتے ہیں. اب اس فارمولے کو جب میں ٹریک کروں گا تو ریزلٹ غلط آنے شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے 100 کو فکس نہیں کی. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایکولز ٹو ورک آور ہر امپلائی کا چینج ہوگا، لیکن 100 روپیز پر آور کے حساب سے اس کی جو سیلری ہے وہ فکس ہے. تو اس سیل کو ہم لوگ F4 کر کے ایبسولوٹ کریں گے، یعنی اس کو فکس کریں گے، انٹر، اور دین اب ڈبل کلک کر کے ہم اس فارمولے کو ڈریگ کریں گے تو تمام تمام امپلائیز کا جو ہے وہ سیلری اسٹیٹس آ جائے گا. اسی طرح سے ان کا ٹیکس ڈیڈکشن ایکولز ٹو دس اماؤنٹ ملٹیپلائی بائی ٹیکس، انٹر. اس میں بھی ہم سیل ایڈریس کو ایبسولوٹ کریں گے تاکہ وہ فکس ہو جائے اور تمام امپلائی کا ٹیکس ڈیڈکشن ہو جائے. ٹیک ہوم کے لیے ہم پیمنٹ کو مائنس کریں گے ٹیکس کے ساتھ، تو ٹیک ہوم ہمارے پاس آ جائے گا. یہ کمپلیٹ امپلائی کی ڈیٹا بیس ہمارے پاس تیار ہو گئی ہے. ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں امپلائی ڈیٹا بیس کے نام سے. شیٹ 1 پر اب ہم ایک کامبو باکس بنانے جا رہے ہیں. تو کامبو باکس ہمارے پاس یہاں پر ٹول بار میں پہلے سے موجود ہے. کامبو باکس کو لانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ آفس آئیکن پہ رائٹ کلک کر کے کسٹمائز کوئک ایکسس ٹول بار پہ جاتے ہیں اور یہاں پر چوز کمانڈ فرام، یہاں جو آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہے اس پہ کلک کر کے یہاں سے کمانڈ ناٹ ان ریبن پر ہم کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں سے کامبو باکس کو فائنڈ کریں گے. عام طور پہ کامبو باکس یا کامبو ڈراپ ڈاؤن باکس ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے جو کہ فرام کنٹرول سے آ رہا ہو، ایکٹیو ایکس نہ ہو. ایکٹیو ایکس کنٹرول بیسیکلی وہ کنٹرولز ہوتے ہیں جس میں ہم VBA کی اسکرپٹنگ یا بیک ہینڈ پہ میکروز اور کوڈنگ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کامبو باکس میں صرف کنٹرول سلیکٹ کرتے ہیں تو ہم اس پر ایک چھوٹا موٹا کام بھی کر سکتے ہیں. یہیں سے ہم کمانڈ بٹن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. کمانڈ بٹن کو بھی ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے. تو فی الوقت میں نے کامبو باکس اور کمانڈ بٹن یہاں پر ایڈ کیے ہوئے ہیں. اوکے کرتا ہوں اور ان دونوں چیزوں کو میں اپنے اس فارم کے اوپر ڈریگ کرتا ہوں. لائک میں نے کامبو باکس ڈریگ کر لیا. کامبو باکس کے سامنے میں نے ایک سمپل سیل ڈرا کیا جس پر میں نے کلر فل کیا یلو. اب اس کامبو باکس کے پر جب میں کلک کرتا ہوں تو یہ ایمٹی ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس کامبو باکس میں تمام امپلائی کے نام آ جائے اور یہ امپلائی بیسیکلی شیٹ 2 پر جو میری ڈیٹا بیس کی شیٹ موجود ہے یہاں جو یہ امپلائی کے نام آ رہے یہ امپلائی کے نام بیسیکلی یہاں چلے جائیں.
تو ایسا کرنے کے لیے کامبو باکس پر ہم لوگ رائٹ کلک کرتے ہیں اور اس کے فارمیٹ کنٹرول پر چلے جاتے ہیں. فارمیٹ کنٹرول پر آنے کے بعد یہاں پر 3 امپورٹنٹ چیزیں ہمارے پاس آتی ہے. پہلی ہے ان پٹ رینج. ان پٹ رینج پہ ہم اپنی ڈیٹا بیس پر کلک کریں گے, اس کے ایرو پہ کلک کریں گے اور ڈیٹا بیس یعنی شیٹ 2 پر جا کر تمام امپلائیز کے ناموں کو سلیکٹ کریں گے. یہاں پر ہمیں ہیڈنگ کی رینج بنانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمیں ہیڈنگ اپنی ڈیٹا بیس میں نہیں چاہیے. فائنلی ہم کلک کریں گے اور سیل لنک پر کلک کریں گے. یہ جو سیل لنک ہے بیسیکلی یہ ریکارڈ ڈیٹا بیس پہ ہمارے جو ہم نے سیل کو رینج میں لیا تھا, جس سیل پہ ہم نے کلر فل کیا تھا, اس جگہ پر ہم کلک کریں گے. ایکچوئل میں ہر ریکارڈ جو ہمارے پاس اس ڈراپ ڈاؤن کے اندر آئے گا اس کا اپنا ایک انڈیکس نمبر ہوگا اور وہ انڈیکس نمبر اس سیل پر پرنٹ ہوگا. دین اس کے بعد ڈراپ ڈاؤن کی جو لسٹ ہوگی اس میں 8 نیمز ایٹ لیسٹ ہمیں نظر آئیں گے. 3D شیڈنگ ڈیفائن کرنے کے بعد فائنلی ہم اس کو اوکے پریس کریں گے تو ہمارا یہ کامبو باکس تیار ہو جائے گا. اگر ہم اس پہ نارمل کلک کریں گے تو یہ کامبو باکس اوپن نہیں ہوگا. تو اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے شیٹ پر کہیں بھی آپ خالی جگہ پہ کلک کریں, دین اس کے بعد اس کامبو باکس پہ کلک کریں تو آپ دیکھیں وہ تمام امپلائی جو کہ ہماری ڈیٹا بیس میں تھے ان کے نام یہاں پر ہمارے پاس آ رہے ہیں اور جس بھی امپلائی کو ہم یہاں سے سلیکٹ کر رہے ہیں اس کا انڈیکس نمبر ہمارے پاس یہاں پر کریٹ ہو رہا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اس امپلائی کی پرٹیکولر ڈیٹیلز ہیں وہ ڈیٹیل بھی یہاں پر پرنٹ ہو جائے. تو ڈیٹیلز مجھے چاہیے کتنے آورس کام کیا, تو میں لکھتا ہوں ورک آورس, اس کی سیلری کتنی ہے اور ٹیکس کے بعد اس کا ٹیک ہوم کیا بتائیے. یہ 3 ڈیٹیلز مجھے یہاں پر چاہیے. تو میں نے یہ 3 سیل یہاں پر کریٹ کیے. اس کی فارمیٹنگ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تینوں سیل کو کریٹ کرنے کے بعد اب ہم فارمولا سٹارٹ کرتے ہیں اور فارمولا ہے ایکولز ٹو چوز بریکٹ اوپن. اب فارمولا ہے ایکولز ٹو انڈیکس بریکٹ اوپن. اب انڈیکس کے فارمولے میں سب سے پہلے ہم سے کہتا ہے ایرے بتائیے. ایرے کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی ڈیٹا بیس ڈیفائن کرنی ہے. تو ڈیٹا بیس کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہم لوگ ڈیٹا بیس کی شیٹ پہ چلے جاتے ہیں اور یہاں پر نیم کے ریکارڈ کو چھوڑ کر باقی جو ریکارڈز ہمارے پاس ہیں جس میں ورک آور, پیمنٹ, ٹیکس اور ٹیک ہوم ہے, یہ 4 کالم ہیں ہمارے پاس. ان چاروں کالم کی ہم رینج بنا لیں گے. خیال یہ رکھنا ہے کہ اس میں آپ کو ہیڈنگ کی رینج نہیں بنانی ہے. رینج بنانے کے بعد فائنلی آپ کاما پریس کریں گے. اس کے بعد را نمبر پوچھتا ہے تو را نمبر کے اندر ہم اپنے اس سیل کو رینج میں لیں گے جہاں پر نیم کی انڈیکسنگ جنریٹ ہو رہی ہے. دین اس کے بعد کالم نمبر پوچھ رہا ہے. کالم نمبر کے اندر کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈیٹا بیس میں سے کس کالم کی ویلیو کو یہاں پر پرنٹ کروانا ہے. تو ہمیں ورک آورز پرنٹ کروانے تو ورک آورز کالم نمبر 1 پہ ہم نے یہاں پر 1 لکھا اور انٹر کیا. آپ دیکھیں عرفان کی ورک آورز ہے وہ 40 ہیں, وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے وسیم کے بھی 40 ہیں, سلیم کے 35 ہیں, زاہد کے 32 ہیں, واصف کے 41 ہیں اور ہم ان تمام کو کراس چیک ڈیٹا بیس میں جا کر بھی کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اب مجھے ان کی سیلری کا اسٹیٹس نکالنا ہے تو ہم فارمولا لگاتے ہیں اگین ایکولز ٹو انڈیکس را. ہم نے اپنی را کی رینج بنا لی. دین کاما, ہم سے کہتا ہے را بتائیے. ہم نے را کے لیے سیل ایڈریس چوز کیا. کاما, کالم نمبر, سیلری جو ہے وہ کالم نمبر 2 پر ہے. ہم نے انٹر کیا, ٹوٹل آنسر ہمارے پاس آ گیا اور جس بھی امپلائی کا ریکارڈ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اس کے حساب سے ریزلٹ ہمارے پاس اپڈیٹ ہو رہا ہے. فائنلی ہم ٹیک ہوم دیکھنا چاہتے تھے. ہم نے فارمولا لگایا انڈیکس, ہم نے را کو رینج میں لیا, کاما, اپنے سیل کو رینج میں لیتے ہیں, کاما, اور کالم نمبر ہمیں چاہیے 4 جہاں پر ٹیک ہوم آ رہا ہے. انٹر کیا. اس امپلائی کا ٹوٹل ورک آورز 32 ہے.
इसकी सैलरी 3200 है, टैक्स डिडक्शन के बाद इसकी सैलरी ये हमारे पास होगी। मास्टर डेटाबेस में जाकर हम रिकॉर्ड को कंफर्म भी कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा बटन क्रिएट किया जाए जो कि इन शीट्स के दरमियान स्विच करने में हमारी मदद करे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर बटन सेलेक्ट किया हुआ है, इसे हम जस्ट ड्रॉ करते हैं अपने पेज पर। बटन को जैसे ही हम ड्रॉ करते हैं हमारे पास मैक्रो की विंडो खुल जाती है। इस मैक्रो की विंडो पर आने के बाद सबसे पहले हमें रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करना है। कहता है कि माइक्रो का नाम जो है वो बटन 2 क्लिक होगा। हम कहते हैं ठीक है और ओके करते हैं, और इस माइक्रो में हम स्टोर कराते हैं कि जब इस माइक्रो पे क्लिक हो तो बेसिकली वो हमें डेटाबेस की शीट पर ले जाए। और डेटाबेस की शीट पर आने के बाद अब हम व्यू के टैब में चले जाते हैं और यहां से हम अपने माइक्रो को स्टॉप करते हैं। तो माइक्रो को स्टॉप करने के लिए हम व्यू के टैब में माइक्रोज में जा रहे हैं और यहां से स्टॉप रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ये माइक्रो स्टॉप हो गया। देन हम दोबारा अपनी डेटा रिकॉर्ड की शीट पर जा रहे हैं। इस वक्त ये बटन हमारा एक्टिव नहीं है। बटन को एक्टिव करने के लिए पहले हम शीट पर खाली जगह क्लिक करते हैं और फिर इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देखें ये हमें डेटाबेस की शीट पर लेके जा रहा है। इसी तरह से मैं डेटाबेस की शीट पर भी एक बटन क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं बटन की कमांड का इस्तेमाल करता हूं और अपनी इस शीट पर बटन क्रिएट करता हूं। कहता है कि बटन के लिए मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। हम कहते हैं ठीक है मैक्रो रिकॉर्ड करें। कहता है मैक्रो का नाम बटन 1 क्लिक होगा। हम कहते हैं ठीक है। मैक्रो के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कि जब इस बटन पर क्लिक हो तो वो डाटा रिकॉर्ड की शीट पर हमें ले जाए। इतना काम हो जाने के बाद बिल्कुल इसी तरह से व्यू के टैब में जाएंगे और मैक्रो में जाकर इसकी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। और एक्सपेरिमेंट के लिए हम डेटाबेस की शीट पर दोबारा आकर अपने बटन 1 पे क्लिक करेंगे तो ये हमें अपनी प्रीवियस शीट यानी डेटा रिकॉर्ड पे लेके जा रहा है। बटन के नाम को चेंज करने के लिए हम बटन पे पहले राइट क्लिक करेंगे और फिर सिंपल क्लिक करने के साथ बटन की रेंज बनाकर उसके ऊपर वो कैप्शन टाइप करेंगे जो काम हम इससे करवाना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम डेटाबेस की शीट पर जा रहे हैं और यही मेथड दोबारा रिपीट कर रहे हैं, यानी बटन पर राइट क्लिक करके इस तरह भी यहां से सेव कर रहे हैं। फाइनली ये पूरा प्रोग्राम हमारा रेडी है। जब मैं डाटा रिकॉर्ड पर क्लिक कर रहा हूं तो वो हमें डाटा रिकॉर्ड की शीट पे लेके जा रहा है। जब मैं डेटाबेस पे क्लिक करता हूं तो डेटाबेस की शीट पे लेके जा रहा है और डेटाबेस की शीट पर मैं जिस भी रिकॉर्ड को सिलेक्ट करता हूं उस रिकॉर्ड का इंडेक्स अपने आप चेंज हो रहा है और उसकी पर्टिकुलर डिटेल्स नीचे उसके हिसाब से अपडेट भी हो रही है। तो ये एक मेन कमांड जिसके अंदर हमने 3 चीजें सीखी। कॉम्बो बॉक्स को यूज करने का तरीका, इंडेक्स बटन क्या होता है, एरे किस तरह से हम यूज कर सकते हैं, इंडेक्स का फार्मूला हमने देखा और एक छोटा सा मैक्रो लिखकर बटन की कमांड को यूज करने की टेक्निक डिस्कस की।